شکریہ پاکستان. تحریر الیاس مجید شیخ. کرپشن پر سزائے موت کا قانون کے عنوان سے لکھتے ہیں، انگریز کے غلامانہ ساہوکاری نظام سے نجات پانے کے لیے پاکستان کے نام سے حاصل کیے گئے وطن میں بے بس اور مجبور انسانوں کے دکھ مزید بڑھے ہیں اور ان کا پرامن اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب آج ڈراونا خواب بن گیا ہے. اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سیاسی قیادت نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. کب ہمارے ساتھ کے ممالک زندگی کی دوڑ میں ہم سے آگے نکل گئے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ اقوام میں ہونے لگا. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ چین، سنگاپور، جنوبی کوریا کیسے ترقی کر گئے. ان ممالک اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر غور کیا ہے کہ ان کی ترقی کا کیا راز ہے؟ سنگاپور کی ترقی کی داستان ایک خیالی تصور لگتا ہے، لیکن اس قوم نے خیال کو کیسے حقیقت میں ڈھالا، یہ ہمت، جرأت اور پختہ عزم کی عجیب کہانی ہے. الیاس مجید شیخ مزید لکھتے ہیں کہ سنگاپور جیسا بیاباں، دلدلی اور بنجر زمین والا ملک کیسے دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا ہے. 1965 تک سنگاپور دنیا کا پسماندہ ترین ملک تھا. عوام کے پاس کوئی مقصدیت ہی نہ تھا. لوگ بیکار اور نالائق تھے. یہ لوگ صرف بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے. زیادہ تر افراد چوری چکاریاں کرتے تھے. پورا ملائیشیا ان سے تنگ تھا. جب تونکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی تو ملائیشین پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دیا. ملائیشیا کے پارلیمان کا کہنا تھا کہ یہ بیکار لوگ ہیں اور بیکار زمین ہم اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے. یہ سنگاپور کی ترقی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہیں قدرت کی طرف سے ملائیشیا سے آزادی کا تحفہ ملا. سنگاپور پر دوسری رحمت لی کوان یو کی صورت میں ہوئی. لی کوان سنگاپور کے وزیر اعظم بنے. اس شخص نے اس بنجر زمینوں اور کم نصیبوں کی تقدیر بدل دی. صرف 20 برس میں یہ چھوٹی سی ریاست دنیا کی کامیاب ترین ریاست بن گئی. بدامنی، بے روزگاری، بدحالی اور جہالت کو خوشحالی، روزگار اور سرمایہ اور شاندار مستقبل میں بدل دیا. سنگاپور آج کے جدید دور میں اقوام عالم کے لیے رہنما ہے. سنگاپور نے دنیا کو بتایا ہے کہ ترقی کے لیے وسائل سے زیادہ قوموں کی قوت ارادی ضروری ہے. لوکان نے دہائیوں میں اس ملک کی تقدیر کیسے بدلی؟ اس نے کچھ کام کیے. سب سے پہلا کام کرپشن کو ختم کیا. اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن بیورو بنایا جو کہ وزیر اعظم کے دفتر کے ماتحت تھا. کرپشن پر صرف سخت قانون سازی ہی نہیں کی گئی بلکہ معاشرے میں اس عمل کو سخت ناپسند بنا دیا. یہی وجہ تھی کہ کرپشن کے الزام کے بعد لی کوان کے کئی وزراء اور بیوروکریٹس کو خودکشی کرنا پڑی. حکومت اور ریاست چلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، میرٹ، میرٹ اور میرٹ. نااہل اور کرپٹ شخص کی سنگاپور کے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. لی کوان نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کیا. سنگاپور میں کوئی شخص دوسرے کے مذہب پر سوال نہیں کر سکتا. مسلمان، عیسائی، سکھ، ہندو، بدھ مت، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ اپنی مذہبی معاملات میں آزاد ہیں. اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. تیسرا اہم کام، ملک سے کلاس کلچر ختم کر دیا. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. پورے ملک سے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم ریاستی عہدوں پر تعینات کیے گئے جو طویل عرصے سے اپنے عہدوں پر موجود ہیں. سنگاپور کے لوگ جنون کی حد تک صفائی پسند ہیں. یہ خاصیت بھی قانون کی وجہ سے آئی. سڑک پر تھوکنے، سگریٹ پینے اور چوئنگم کھانے پر پابندی ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو سیدھا جیل جاتا ہے. اسی لیے آپ کو سنگاپور میں کوئی شخص سڑک پر تھوکتا، پان کھاتا، سگریٹ پیتا یا چوئنگم چباتا نظر نہیں آئے گا. ملک میں چوئنگم بین ہے. لی کوان نے ان اقدامات کے ذریعے اپنے ملک میں قانون کی عملداری اور تہذیب پیدا کی. ملک کو دنیا بھر کے بزنس مینوں اور ہنرمندوں کے لیے کھول دیا. ایک شرط تھی کہ آپ کو کام آتا ہو اور آپ کے پاس سرمایہ ہو. آپ تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایشین ریجنل ہیڈ آفس سنگاپور میں ہیں. یہ سب کرپشن کے خاتمے اور قانون کی عملداری سے ہی ممکن ہوا. جنوبی کوریا کی معیشت کے معمار پاکستان کے سابق وزیر خزانہ محبوب الحق ہے. آج جنوبی کوریا کے لوگ پاکستان کو محبوب الحق کی وجہ سے جانتے ہیں. پاکستان سے 5 سالہ منصوبے کا فریم ورک لے کر جنوبی کوریا نے اپنے صنعتی اور سماجی ترقی کی بنیاد رکھی. جنوبی کوریا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ محنتی اور ایماندار تصور کیے جاتے ہیں. کرپشن تو درکنار، جھوٹ بولنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. قانون کی عملداری کا یہ عالم ہے کہ جنوبی کوریا میں کوئی شخص سگنل توڑنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا. آج دنیا میں سیمسنگ، ڈائیوو، کیا، ہنڈائی جیسی برانڈز کا راج ہے.
पाकिस्तान की चौथाई आबादी रखने वाला ये मुल्क दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है। चीन, जिसे नशेइयों का मुल्क कहा जाता था, माओ ज़ेडुंग और चो एन लाई की क़यादत ने इन अफ्यूचियों को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बना दिया है। चीन में करप्शन पर सख्त सजाएं मिलती हैं। करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर तमाम जायदाद की कुर्की के साथ सजाए मौत भी हो सकती है। इसलिए चीन में आम आदमी के लिए करप्शन का तस्वुर भी नामुमकिन है। ये वो काम था जिसने दुनिया भर से सरमायाकारी का माहौल बनाया। चीन ने दुनिया भर से सरमायाकारी के लिए खुसूसी जोन बनाए, दुनिया की सबसे सस्ती लेबर फराहम की। इस तरह दुनिया के जदीद ममालिक की टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में मुंतकिल किया और अपने लोगों को हुनरमंद बना लिया। और आज पूरी दुनिया में चीनी मईशत का राज है। इलियास मजीद शेख मजीद लिखते हैं कि इन सारे ममालिक की तरक्की की जड़ में एक बात कॉमन है। सबसे पहले इन ममालिक में करप्शन को सबसे बड़ा जुर्म माना गया। सख्त सजाओं पर बिला तफरीक अमल दरामद किया गया। दूसरा, तमाम इदारों का मेरिट ईमानदारी बनाया गया। किसी भी करप्ट आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है तो इसे हर किस्म की करप्शन और बेईमानी से पाक करना होगा। तुर्की, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब, मिस्र सब हमसे आगे निकल चुके हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क जीडीपी के एतबार से 40वें नंबर पर क्यों है? इसकी वजह नाअहल क़यादतें, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, सुस्त अदालती निज़ाम और जमहूरियत का अदम तसलसल है। इस वक्त मुल्क की हालत ये है कि हमारे पास अदायगियों के लिए पैसे नहीं हैं। कंटेनर खड़े हैं और स्टेट बैंक क्लियरेंस देने के काबिल नहीं है, लेकिन अशराफिया की तिजोरियां भरी हुई हैं। ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जर्नल्स और जजों के यूरोप और अमेरिका में घर हैं। बैंक अकाउंट्स हैं, दोहरी शख्सियत है। आज अगर ये मुल्क डूब भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फ्लाइट पकड़कर अपने असल मस्कन की जानिब उड़ जाएंगे। डूबेंगे तो इस मुल्क के आवाम। हमारी सियासी क़यादतों ने 74 बरस में महज अपने इक़्तिदार और मफादात की सियासत की है, जिन्हें अवामी दुखों में कमी से कोई सरोकार नहीं। करप्शन का ये आलम है कि किसी भी दफ्तर में चले जाएं, रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता। हम ऐसी कौम हैं जो जाली आबे ज़मज़म तक बेच देते हैं। सोचें, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है और हम कहाँ खड़े हैं? हमारी मजहबी जनूनियत का ये आलम है कि सड़कों पर गैर मुस्लिमों की लाशें घसीटते हैं। हम इखलाकी तौर पर इस कदर दिवालिया हो चुके हैं कि करप्ट को करप्ट नहीं समझते। आज दुनिया हमें एक बेकार कौम समझने लगी है। इस मुल्क को बदलने का एक ही रास्ता है, पूरी सियासी क़यादत एक नुक्ते पर जमा हो, करप्शन को सबसे बड़ा जुर्म करार दे दें। अगर जुर्म साबित हो तो इस पर सजाए मौत का कानून पास किया जाए। सियासी क़यादत के साथ तमाम फौजी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं। इस मुल्क को 30 साल का मौशी प्लान दें। इसके बाद जो भी इसमें रुकावट बने उसे उल्टा लटका दें। ये मुल्क ऐसे ही तरक्की कर सकता है।